بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے ان لوگوں کے اعتبار سے، خاص طور سے جو وہم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وسوسے کے اور وہم کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر بڑا ترس آتا ہے، بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ابھی رمضان کے مہینے کی، ماہ مبارک کی بات ہے، آخری عشرہ چل رہا تھا، ایک صاحب میرے پاس آئے، وقت مانگا اور آ کر بیٹھے وہ میرے پاس، تقریباً آدھے سے پون گھنٹہ میرے پاس بیٹھے اور رو رہے تھے۔ بات شروع کی، 5 منٹ ہوئے اور رونے لگے، بے تحاشا رونے لگے۔ تو ان کا مسئلہ یہ تھا، ان کی جو بیماری یہ تھی کہ بیچارے ایک ایک نماز کو 3 4 مرتبہ پڑھ رہے تھے۔ عشاء کی نماز پڑھنے آئے، بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ تراویح کی نماز 20 رکعت امام صاحب کے پیچھے پڑھی اور اس کے بعد پوری 20 رکعت تراویح انہوں نے اپنی تنہا بھی پڑھی۔ نمازیں 3 4 مرتبہ پڑھ رہے تھے۔ وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو آدھا گھنٹہ صرف وضو بنانے میں لگا رہے ہیں، غسل خانے میں گئے تو 1 گھنٹے میں غسل خانے سے نکل رہے ہیں۔ کیا تکلیف تھی ان کو وہم تھا، ان کو وہم کی بیماری، وسوسے کی بیماری، کہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہم ہے کہ میں نے ہاتھ پورے دھوئے کہ نہیں دھوئے، تو ہاتھ ہی دھوئے چلے جا رہے ہیں، 5 منٹ ہاتھ دھونے میں لگ رہے ہیں۔ چہرہ دھویا تو ان کو شبہ ہے کہ یہاں کہیں سوکھا تو نہیں لگا، یہاں پانی ڈالا، پھر شبہ ہے کہ یہاں سوکھا تو نہیں لگا، یعنی کہنے کا مطلب ایک وہم کے مریض، دماغ میں وہم، نماز کے بارے میں وہم کہ میں نے نماز پڑھی ہے، تو نماز پڑھی تو ہو سکتا ہے یار نماز میری نہیں ہوئی ہو، میں نے اس میں کوئی رکن چھوڑ دیا ہو، کوئی واجب چھوٹ گیا ہو، تو اس کو پھر دہرا رہے ہیں۔ ایسے ہی کچھ ہمارے پاس فون آتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں۔ پریشان وہ بیچارے ہوتے ہیں تو سوچیں، تسلی کے لیے علماء کے پاس آتے ہیں، وہ علماء کو فون لگاتے ہیں۔ طلاق کا وہم ہو جاتا ہے کہ کہیں میری بیوی میرے نکاح سے تو نہیں نکل گئی۔ کسی کو پاکی ناپاکی کا وہم ہو جاتا ہے کہ میں پیشاب کرنے گیا تھا تو اس میں کہیں قطرے تو میری انڈر ویئر میں، میرے پاجامے میں نہیں گر گئے، یعنی نہیں گر رہے ہیں لیکن بس وہم ہے کہ بس گر گئے، میں ناپاک ہوں۔ وضو کا، غسل کا، پاکی ناپاکی کا، طلاق کا، نمازوں کا وہم۔ تو میرے دوستو، یہ جو وہم کی بیماری والے، آپ کے ملنے جلنے والوں میں بھی کوئی ہوگا، ہمارے ویورز میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، ہمارے ناظرین میں سے بھی، کہ بھئی ان کو بھی وہم ہوگا۔ تو میرے دوستو، اصل سمجھنا یہ ہے کہ وہم کے مریض جو ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ، اس کا حل کیا ہے؟ ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے؟ یہ وہم کی اور وسوسے کی بیماری کا حل کیا ہے؟ تو اس کا سب سے بڑا حل ہے اپنے دل کو مضبوط کرنا۔ اپنے دل کو مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہے، مثلا کسی کو نماز کے بارے میں وہم ہو رہا ہے کہ میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، شیطان دماغ میں وسوسہ ڈال رہا ہے اور بار بار نماز پڑھوا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو اس کا سب سے بڑا حل کیا ہے کہ انسان دل کو مضبوط رکھے۔ دل کو مضبوط رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب نماز پڑھ لی ہے، شیطان دماغ میں خیال لا رہا ہے کہ یار تیری نماز نہیں ہوئی، تو نے نماز میں یہ چیز چھوڑ دی ہے، تو اس سے نماز میں غلطی ہو گئی ہے، تو آپ دل کو مضبوط کر کے کیا کہیں؟ شیطان کو بھگائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور شیطانی وسوسے کو دماغ سے نکال کر یہ کہیں کہ ہاں میری نماز ہو گئی ہے، شیطان تیری بات میں نہیں سنوں گا، تو جو میرے دماغ میں وہم اور خیالات اور وسوسے لا رہا ہے نماز کے بارے میں، مجھے تیری بات نہیں سننا، میری نماز ہو گئی تو ہو گئی، اور بس اپنے کام میں لگ جائے۔ وضو بنانے کے لیے بیٹھا ہے، وضو مکمل بنا لیا اطمینان سے، اس کے بعد فوراً کھڑا ہو جائے۔ دماغ میں خیال آ رہا ہے کہ نماز میرا وضو نہیں ہوا ہے، میرا یہ رکن چھوٹ گیا، میرا یہاں جگہ سوکھی رہ گئی، وغیرہ وغیرہ، ادھر خیال نہ لے جائے، فوراً اٹھ جائے، وضو میرا ہو گیا، شیطان تیری بات نہیں سنوں گا میں۔ دل کو مضبوط رکھ کر بس آگے اپنے کسی بھی کام میں لگ جاویں، اور جس چیز میں آپ کو وہم اور وسوسہ آ رہا ہے ادھر سے دماغ اپنا پورا ہٹا دیں، خیال ادھر بالکل نہ لے جاؤں۔ یہی پاکی ناپاکی کے بارے میں، یہی آپ کے وضو، غسل، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، سب سے مضبوط کام آپ کا خود کا ہے کہ آپ کو دل کو مضبوط کرنا ہے، آپ کو ادھر خیال نہیں لے جانا ہے، یہ سب سے پہلے آپ کو کرنا پڑے گا۔ جتنا آپ دل کو مضبوط کریں گے، ادھر خیال نہیں لے جائیں گے، اتنا آپ کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ کچھ دنوں کی مشقت ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی اور آپ کی عادت صحیح ہو جائے گی۔ دوسری چیز اس میں ذکر اللہ ہے۔ اللہ کے ذکر سے شیطان دور رہتا ہے، خیالات وسوسے دور بھاگتے ہیں، دل مضبوط ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اس لیے اللہ کا ذکر، مسنون دعاؤں کا اہتمام، صبح شام کی تسبیحات، قرآن کریم کی تلاوت، ان ساری چیزوں سے دل مضبوط ہوگا۔ اسی طریقے سے میں نے جو تیسری بات بتائی ابھی جو شروع میں ہی، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ باقاعدہ روایتوں میں نماز شروع کرنے سے پہلے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنے کی بات فرمائی گئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز میں پہلی رکعت میں تلاوت شروع کرنے سے پہلے، الحمد شریف پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، بہت سے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
مقتدی جو حضرات ہیں، پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، وہ بھی پڑھیں نماز میں ثنا کے بعد. یہ مسئلہ بھی لکھا ہے. کیوں؟ تاکہ نماز میں شیطانی وسوسوں سے اور خیالات سے ہماری حفاظت ہو. تو کل ملا کر یہ پتہ چلا کہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، ذکر کرتے رہنا چاہیے، تسبیحات کی پابندی، مسنون دعاؤں کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت، ان ساری چیزوں سے دل مضبوط ہوگا. اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے ایسے مریض ہیں بیچارے وہمی مریض، اللہ ان کی بیماری کو دور کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو اطمینان دے، سکون دے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے.